آپ نہیں لے تو میرے کو دے دو لیوے کہ نہیں. انہوں نے 30 لاکھ روپئے 1000 دینار 30 لاکھ روپئے دے دیا. وہ حضرت کیا نام تھا حضرت سعید لے کر جب لے کر گئے گھر میں گئے اپنی بیوی سے پوری بات بتائی. تو ہوتا ہے نا آدمی گھر میں بیوی کو بتاتا ہے, اور ہم لوگ تو جب تک بیوی کو بولے نہیں وہاں تک ہم کو کھانا ہجم نہیں ہوتا ہے. ہاں وہ ہوتا کہ نہیں ہوتا. حالانکہ امام غزالی ہے نا, امام غزالی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بیوی سے اپنے کاروبار کو چھپا لے اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے گا. لیکن ہم لوگ کی تو عادت ہوتی نا, ہم تو پورا دن کیا ہوا اور اس کو بھی نیند نہیں آتی جب تک سنے نہیں. اس کے بھی پیٹ میں دکھتے رہتا ہے, آج کیا ہوا آج کیا ہوا آج کیا ہوا کیا. بلکہ کیا کرے گی معلوم, موبائل بھی چیک کرتی کہاں فون کیا. شک ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کہیں فون تو نہیں کرتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا. خیر سعید ابن حسین بولو کتنا لے کر چلے 1000 دینار گھر میں لے کر چلے. بیوی کو سب باتیں سنائی اور پھر 1000 دینار. او ہو اللہ کی ولیہ تھی, لولی تھی, لنگڑی تھی, چلائی زور سے چلائی یہ کیا لے کر آئے. ارے 1000 دینار 30 لاکھ روپیہ آج کے زمانے کا, چلے گا اپنا گھر. کیا کہا معلوم, روتے روتے کیا کہا, میں تو سمجھتی تھی اپنا گھر خدا کے بھروسے چلتا ہے, آج سے عمر کے بھروسے چلے گا. کیا روئی ہوگی وہ عورت, کیسی روئی ہوگی. حالانکہ بیچاری کے ہاتھ نہیں پاؤں نہیں ہے. رو کر کہا اپنے شوہر سے کہا آج تک ہمارا گھر جوں کی روٹی پر چلا اور خدا کے بھروسے پر چلا. تم امیر المومنین ہے, تمہارے پاس ایک جوڑ کپڑا ہے, میرے پاس ایک جوڑ کپڑا ہے, خدا کے بھروسے پر گھر چلا. اب سے عمر کے بھروسے گھر چلے گا, اور میں عمر کے بھروسے سے اگر گھر چلا جاؤ میرے کو طلاق دے دو میں چلی جاؤں گی یہاں سے. وہ حضرت سعید واپس لے کر چلے. کتنے؟ حضرت عمر وہیں بیٹھے تھے. کہا امیر المومنین ایک بات کہو. کہا کیا؟ کہ واپس لے دو. ایک کہا کیوں واپس لے کر گئے تھے نا. بری بات سنائی کہ میری بیوی کہتی ہے خدا کے گھر بھروسہ چلاؤ, عمر کے بھروسے میں چلاؤ. حضرت عمر روئے, جا کر کہا میری بہن کو یہ دے دو اور کہو اسے جہاں خرچ کرنا ہو خرچ کر لے. جاؤ لے جاؤ میری بہن کو دے دو. حضرت عمر نے جب وہ پیسے واپس بھیجوائے, حضرت سعید اپنی بیوی کو جا کر پیسہ دیتے ہیں. بیوی کیا کرتی ہے, اچھا عمر نے میرے کو مالک بنایا. کہاں مالک بنایا. وہ بیوی گئی ہے, ان کے شوہر حضرت سعید کہتے ہیں تھوڑی دیر میں میری بیوی واپس آئی, آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا. کہا جتنی بیوہ عورتیں تھیں سب میں بانٹ کر واپس آ گئی. میرے پیارو, یہ اس زمانے کی عورتوں کا یہ معاملہ تھا. آج تو ہمارے مردوں کے پاس بھی یہ سب نہیں ہے. جھوٹ, کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ. کتنی زمینوں پر ہم نے قبضہ کیا, کس کی ہے؟ وہ لندن میں رہتا ہوگا کہ کینیڈا میں رہتا ہوگا کہ امریکہ میں رہتا ہوگا, اور وہ بیچارہ جب یہاں پہ آئے گا میری زمین, جا جا تیرا باپ بھی نہیں لیتا. ہم اتنے زمانے سے رہتے نا. ہمارے گھر میں بڑے سے بڑے کا انتقال ہوتا ہے, انتقال ہونے پر کرسیاں لگتی ہے, ہم بیٹھتے اور روتے بھی ہے. انصاف کے ساتھ بتاؤ, جو مرنے والا مرا, وہ جو چیز چھوڑ کے گیا شریعت کے مطابق وراثت کس نے بانٹا؟ حالانکہ ایک ایک چمچی میں اس کا حصہ لگتا ہے. ہمارے گھر کی ایک ایک پلیٹ میں اس کا حصہ لگتا ہے, ایک ایک برتن میں حصہ لگتا. اور مرنے والا مر گیا, اب بہن کو کتنا دینا ہے, بیٹی کو کتنا دینا ہے, چچا کو کتنا دینا ہے, گھر کے وارثوں کو کتنا دینا, کچھ نہیں. جو گھر کا بڑا ہے اس کا پیٹ سب سے بڑا ہے. کون سی شریعت ہے میرے پیاروں؟ میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی نا بات. وہاں عورتوں کا یہ حال ہوا کرتا تھا. آپ نے ایک عورت کی بات آئی تو ایک بات اور بتاؤ, آپ نے رابعہ بصریہ کا نام سنا؟ ارے بولو سنا کہ نہیں سنا؟ بڑا عجیب. میں نے ان پر کئی کتابیں پڑھی. کن پر؟ حضرت رابعہ پر. لیکن ایک بات میرے کو بہت پسند آئی, بہت پسند آئی. حضرت رابعہ بصریہ کا انتقال ہو گیا. بولو حضرت رابعہ بصریہ کا دفن کرنے والوں نے دفن چلو کر دیا. ایک زمانے کے بعد حسن بصری نے خواب میں رابعہ بصریہ کو دیکھا. حسن بصری ان کے بیٹے کی عمر کے, رابعہ بصریہ ماں کی عمر کی. رابعہ بصریہ کا تو انتقال ہو گیا. ایک زمانے کے بعد سننا, ایک زمانے کے بعد حضرت حسن بصری خواب میں دیکھ رہے. کس کو دیکھ رہے؟ تو حسن بصری تو بیٹے کے درجے میں تھے. کیا پوچھا؟ کیف فعل بک ربک, کیف فعل بک ربک. کہا رابعہ سے پوچھا تو قبر میں چلی گئی, زمانہ ہو گیا, اللہ نے تیرے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ بولو بولو, اللہ نے تیرے ساتھ معاملہ.
رابعہ بصریہ نے کیا کہے، میرے بیٹے حسن اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا بتاؤں؟ میں قبر میں گئی، 2 فرشتے آ گئے. کتنے فرشتے آ گئے؟ آتے نا فرشتے، منکر نکیر، کیا نام ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا میں تو گئی، قبر میں گئی، 2 فرشتے آ گئے، ایک کا نام منکر، ایک کا نام. حسن بصری نے خواب میں کہا وہ تو آنے والے ہیں، وہ تو سب کی قبر میں آنے والے، تو تیری قبر میں اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ رابعہ بصریہ نے خواب میں کیا کہا؟ تعجب کی بات ہے. دونوں فرشتے آ کے میرے کو سوال پوچھتے، تیرا رب کون؟ بھائی پہلا سوال مر ربک، کہتے دونوں فرشتے آ کے میرے کو پوچھتے مر ربک، تیرا رب کون؟ تو حسن بصری کیا کہتے، جواب برابر دیا کہ نہیں دیا؟ خواب میں کہا جواب میں نے کیا دیا معلوم؟ میں نے فرشتوں کو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ رابعہ بصریہ کہتی ہے خواب میں نے دونوں فرشتوں کو پوچھا کہاں سے آئے؟ فرشتوں نے کہا اللہ کے پاس سے آئے. کتنے دور سے آئے؟ تو کہا 7 آسمان کو پار کر کے آئے. ہر آسمان کے بیچ میں کتنی دوری ہے؟ کہا 500 سال کی مسافت. تو حضرت رابعہ بصریہ کہتی میں تو دونوں فرشتے پہ غصے ہو گئی. اتنا اوپر سے آئے ہو، 7 آسمان سے آئے ہو، 500 سال کی مسافت سے آئے ہو، اور مجھے پوچھتے ہو کہ تیرا رب کون ہے؟ میں پوری زندگی زمین پہ اللہ 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 کری، 2 فٹ نیچے آ گئی تو میرے کو پوچھتے ہو کہ رب کون ہے؟ تم اتنے اوپر سے نہیں بھولے، میں اتنا جلدی بھول گئی. میرے سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یعنی فرشتوں کو کہا تم آسمان سے آئے، 7 آسمان کو پار کیا، ہزاروں سال کی مسافت طے کی، تم خدا کو نہیں بھولے. میں تو زمین پہ کی گھڑا کھود کے میرے کو قبر میں ڈالا، میں بھول گئی کہ خدا کون ہے. جاؤ میں تم کو سوال کرتی ہوں، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میں تو نزدیک والی ہوں، تم دور والے ہو، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو فرشتے چلے گئے، جا کے اللہ کو کہا. اور رابعہ بصریہ کہہ رہی جا کے اللہ کو کہا اللہ یہ تو ایسا پوچھتی ہے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ وہ رابعہ بصریہ فرماتی ہے حسن بصری کو خواب میں فرماتی، اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا فرشتوں بیٹھ جاؤ، تمہارے ایمان سے بڑا ہوا میرا رابعہ کا ایمان ہے. میرے دوستو جو زندگی ایسے گزارتا ہے قبر اللہ اس کو ایسی جنت دیتا ہے. میرے پیاروں آج تو جمعہ کی رات ہے. میں ایک واقعہ بتا کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک تشکیل ہوگی. تشکیل سمجھتے ہو نا؟ او پی رامن والے تشکیل سمجھتے ہو نا؟ ایک بات ہے میرے پیاروں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے نبی کی محبت کو تھام لو، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. صحیح میں بنائے گا، اللہ بنائے گا. لیکن آج میرے پیاروں ایک بات، آج دیکھو زندگی کے بہت دن ہو گئے. ابھی کسی کو معلوم ہے کوئی کتنا جیے گا؟ ارے معلوم ہے کوئی کتنا جیے گا؟ آپ واقعات سنتے کہ نہیں سنتے؟ ایکسیڈنٹ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ ایکسیڈنٹ، کینسر، شوگر، یہ ایسی چیز ہو گئی کہ روز کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ مر رہے ہیں. اگر ہم لوگ سوچیں کہ میں جوان ہوں، میں بڑھاپے میں مروں گا، تو آپ ہماری انڈیا کے 20 سال کی ہسٹری کو پڑھو، آپ کو نتیجہ یہ ملے گا 80% یہ 20 سال میں جوانوں کی موت ہوئی ہے اور 20% بوڑھوں کی موت ہوئی ہے. اور قیامت کی نشانی میں ایک نشانی ہے، اللہ جوانوں کو پہلے بلائے گا، بڑھاپے کو زیادہ رکھے گا. اور مر رہے کہ نہیں مر رہے جوان؟ اٹیک آ گیا مر گیا، پریشر ہائی ہو گیا مر گیا، ڈائبٹیز کنٹرول میں نہیں آئی مر گیا، کینسر ہو گیا مر گیا. میرے دوستو مرنے سے پہلے کچھ کریں گے انشاءاللہ. میں جو بات بتانے جا رہا ہوں کریں گے انشاءاللہ. ایک بات سنو میرے دوستو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی. وہ سننا، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عمار. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت عمار. آہا میرے دوستو، حضرت عمار رضی، پورا نام ہے عمار ابن زیاد. ایک بہت مشہور ہے عمار ابن یاسر، وہ نہیں، میں دوسرے صحابی کی بات کر رہا ہوں. کیا نام ہے؟ عمار ابن زیاد. عجیب معاملہ میرے دوستو، سنے تو ہم کو عقل میں سمجھ میں نہ آئے. احد کے میدان میں شہید ہو گئے. احد کے میدان میں، جو لوگ مدینہ گئے ہوں گے انہوں نے احد پہاڑ دیکھا ہوگا. بھائی دیکھا نہیں دیکھا؟ وہ احد پہاڑ کے بالکل سامنے صحابہ کے جنازے رکھے ہوئے ہیں. جو صحابہ احد میں، بولو ان سب کے کیا رکھے ہوئے؟ اور اللہ کے رسول احد پہاڑ کے کنارے بیٹھے ہیں
اور میرے دوستوں بلال، حضرت بلال فرماتے میرے نبی ایسا روتے کوئی ماں بھی اپنے بچے کی جدائی میں ایسا نہیں روئی ہوتی. میرے نبی احد پہاڑ کے کنارے رو رہے. کیوں رو رہے؟ میرے صحابہ شہید ہو گئے. میرے صحابہ، جب سب کا جنازہ تیار ہو گیا، سب کا جنازہ تیار ہو گیا، اللہ کے رسول کو خبر ملی، اللہ کے رسول آؤ جنازے کی نماز تو پڑھا دو، جنازے کی نماز تو پڑھا دو. اللہ کے رسول اٹھے، ساتھ میں بولو اللہ کے رسول. اب جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہ صحابہ کی لاشیں پڑھیے، اوپر کفن کے کپڑے رکھے ہوئے. اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے میں سب کا چہرہ دیکھوں گا پھر جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. میرے دوستوں، ماں آخری مرتبہ بیٹے کا چہرہ دیکھے وہ اتنی تڑپتی ہوگی جتنا نبی صحابہ کے چہرے کو دیکھ کر تڑپے. سننا، ایک صحابی کے چہرے سے کفن ہٹایا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو. دوسرے، پھر بولو تیسرے، پھر بولو. جب چوتھے صحابی کے چہرے پر کپڑا تھا نا تو حضرت بلال نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول چلو چلو، یا چہرہ نہیں دیکھنا. اللہ کے رسول نے کہا میرا صحابی ہے، میں چہرہ نہیں دیکھوں، میں سب کا چہرہ دیکھوں گا، ان کا بھی دیکھوں گا. حضرت بلال نے کہا نہیں اللہ کے رسول چلو نہ آگے چلو. کہا لیکن کون ہے؟ کہا عمار. بولو کون؟ ہاں 25 سال کی عمر ہے، حضرت عمار ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا عماری، ارے یہ تو میرا عمار ہے. کتنا پیارا جملہ، عماری، یہ تو میرا عمار ہے، میں عمار کو دیکھے بغیر چلا جاؤں گا؟ ارے اٹھاؤ کفن اٹھاؤ. حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول آپ دیکھ نہیں پائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں اٹھاؤ. ہمارے نبی بیٹھ گئے، حضرت بلال نے کفن اٹھایا، پیشانی سے لے کر یہاں تک 80 تیر کے زخم لگے ہوئے تھے اور یہ دونوں آنکھیں ختم، کچھ تھا ہی نہیں، سپاٹ پورا. 80 تیر یہاں سے یہاں لگے تو کیا بچے گا؟ نہ ناک، نہ منہ، نہ ہونٹ، کچھ نہیں. اور میرے دوستوں، ہمارے نبی پہچاننے میں بھی نہیں آ رہے کہ عمار ہے. ہمارے نبی نے دیکھا، اب دیکھو خدا کی قدرت بتا رہا ہوں، خدا کی قدرت بتا رہا ہوں. ہمارے نبی نے دیکھا وہ عمار تھے نا، عمار کچھ دکھتا نہیں تھا. اچانک دونوں آنکھوں کو کھولا. بولو اچانک آئیز اوپن ہو گئی، آنکھیں کھل گئی اور سارے صحابہ کھڑے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول یہ آنکھوں کو کھول رہے، یہ انتقال کر گئے، ان کے پورے بدن کا خون چلا گیا، ارے چہرے پر 80 تیر کے زخم لگے، یہ آنکھیں کھول گئے. اللہ کے رسول نے قریب سے دیکھا، کہا عمار آنکھیں کھول رہا، اس لیے کھول رہا ہے اس کی کوئی تمنا دنیا میں رہ گئی ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عمار، ہمارے نبی نے فرمایا عمار جو بھی تیری تمنا ہو آج بتا دے. آج امتی تمنا بتائے گا، نبی اس کی تمنا کو پورا کر دے گا. بس اتنا کہا. حضرت عمار نے کیا کیا معلوم؟ اپنا سر سرکایا. بولو سر مبارک، حالانکہ انتقال ہو گیا ہے، سر مبارک کو ہٹایا اور نبی کے پاؤں پہ رکھ دیا. بولو نبی کے، اور آنکھوں کو بند کر دیا. اور کیا فرمایا؟ فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، کعبہ کے پروردگار کی قسم میں تو. ہمارے نبی نے سب صحابہ کو پوچھا، تمنا پوری کر گیا، اپنی تمنا پوری کر گیا. صحابہ نے کہا ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کیا تمنا پوری کر گیا. آنکھوں کو کھولے، آپ کے پاؤں پر اپنا سر رکھا اور قسم کھا کے چلے گئے. کون سی تمنا پوری کی؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، میرے عمار نے تمنا پوری کر لی. ہمیں بتا کے گئے کہ دنیا گزاری ہے، آپ کے قدموں پر مریں گے تو بھی آپ کے قدموں پر. میرے دوستو، وہ تھے جو مرنے کے بعد بھی نبی کا قدم ڈھونڈتے تھے. بولو مرنے کے بعد بھی نبی کا طریقہ ڈھونڈتے تھے. ہم جیتے جاگتے نبی سے نفرت کرتے ہیں. یہ آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، بہت اچھا ہے، میرے کو بہت خوشی ہے آپ بیٹھے ہیں. لیکن اگر میں کہوں تو شاید آپ کو خراب لگے گا، اس میں بہت سارے ایسے بیٹھے جو ڈائریکٹ نبی سے نفرت کرتے ہیں. ڈائریکٹ آپ کو بہت عجیب لگتا ہوگا، ہے نا؟ دیکھو آپ کے چہرے بھی اتر گئے. لیکن میں کہہ رہا ہوں میرے دوستو، یہ بہت سارے جوان بیٹھے جو زبان سے نہیں کہتے لیکن نبی سے نفرت کرتے ہیں. ایک واقعہ بتا کے بات ختم کروں. یہ سننے جیسا واقعہ، سنیں گے انشاءاللہ. بہت پتے کا واقعہ ہے. میں آج کل یہ واقعہ بہت سنا رہا ہوں. سننا، بہت سننا، مجھے دل لگا کے سننا اور پھر فیصلہ کرنا
اس لیے کہ میں نے بولا نا کہ لوگ نبی سے نفرت کرتے تو آپ کے چہرے اتر گئے، اور میرے کو بھی پیرامن سے واپس جانے کا ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کوئی ناراض ہو کے چلا جائے گا؟ ہاں،